نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. میرے عزیزو، اللہ رب العزت اپنے کلام مقدس کی اس آیت میں اپنے ان مخصوص بندوں کا ذکر فرما رہا ہے جو اس کے عاشق اور دیوانے ہیں۔ اللہ اپنے عاشقوں کا ذکر فرماتا ہے، اپنے دیوانوں کو خوشخبری سنا رہا ہے۔ خوب سن لو، جو اللہ کے ولی ہیں، اولیاء اللہ ہیں، نہ ان کو کوئی خوف ہے، نہ کوئی حزن ہے، نہ دنیا میں کوئی خوف ہے، نہ آخرت میں کوئی حزن اور غم ہے۔ دنیا میں بھی وہ لوگ بادشاہ ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی وہ بادشاہ ہیں۔ ارے دنیا کا بادشاہ ان حضرات کے سامنے کیا طاقت اور حقیقت رکھتا ہے؟ ارے دنیا کا بادشاہ ان حضرات کے سامنے کیا طاقت اور حقیقت رکھتا ہے جو اللہ رب العزت کی معرفت سے بادشاہ بنتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے عشق و محبت کی دولت کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ دنیا کی بادشاہت ان کے سامنے کیا طاقت اور حیثیت رکھتی ہے؟ اللہ رب العزت نے اس آیت شریفہ میں اپنے ان نیک بندوں کی تعریف فرمائی جو اللہ رب العزت کے عاشق اور دیوانے ہیں۔ اولیاء اللہ کون ہو سکتے ہیں؟ اللہ کا ولی کون ہو سکتا ہے جو اللہ رب العزت کا دیوانہ ہو، جو اللہ کا عاشق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہو؟ کوئی بدعتی ولی نہیں بن سکتا، کوئی مشرک ولی نہیں بن سکتا۔ ولی وہی بن سکتا ہے، قطب وہی بن سکتا ہے، ابدال وہی بن سکتا ہے، غوث وہی بن سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر سختی سے عمل کرنے والا ہو۔ ہاں، سنتوں پر عمل کرنے والا ہو اور دل خالص اللہ کے لیے ہو، ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو۔ دل خالص اللہ کے لیے ہو، ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو اور باطن اللہ کے لیے ہو۔ مین مقصد تو بس یہ ہے کہ ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ سنت کے مطابق کھانا پینا، سنت کے مطابق چلنا، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی سنت نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے مطابق بنانا۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں کہ داڑھی اس کی صحیح ہے یا نہیں، کرتا پائجامہ اس کا صحیح ہے یا نہیں، نمازیں پڑھتا ہے یا نہیں، روزے رکھتا ہے یا نہیں، اور یہ ساری عبادتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہیں یا نہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں سنت اور شریعت کی، سنت کہہ دیجئے یا شریعت کہہ دیجئے، سنتوں پر عمل کرنے کا نام ہی شریعت۔ بس جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر سختی سے عمل نہیں ہوگا، تب تک اللہ رب العزت کا قرب، اس کی محبت اور اس کا درد نصیب نہیں ہوگا۔ پہلے شریعت ہے، پھر طریقت، پھر حقیقت، پھر معرفت، یہی 4 چیزیں ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھ کہ معرفت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کے بے شمار درجے ہیں، بس آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہو۔ اے برادر بے نہایت درگہست، ہرچے بروئے می رسی بروئے یا کس۔ اے بھائی، اس محبوب کی محبت اور معرفت کے بے انتہا درجات، ان میں سے جس درجے پر بھی تم پہنچو اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔
جب تک درد دل نصیب نہیں ہوتا ولی نہیں بنتا، اور جب درد دل نصیب ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کا درد دل میں آ جاتا ہے، تو پھر ولایت کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ اب وہ کیسا درد حاصل کرتا ہے یہ الگ بات ہے، جیسا جس کو درد ہے اللہ رب العزت کا اسی اعتبار سے اس کو نمبر دیے جاتے ہیں، اور اسی کے حساب سے اس کو مقام دیا جاتا ہے، یعنی جس درجے کا درد ہوتا ہے اسی درجے کا اس کو مقام عطا فرمایا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، انہی اہل دل، اہل درد اور اللہ رب العزت کے اخص الخواص حضرات میں سے ہمارے یہاں ایک عظیم ہستی پیدا ہوئی، جس کو پنجاب ہی نہیں ہندوستان، اور ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا ان کو جانتی اور مانتی، یعنی حضرت امام ربانی مجدد فسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی نور اللہ مرقدہ، جو سرہند شریف پنجاب میں آرام فرمائے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 سال کے بعد پیدا کیا۔ الف کے معنی ہزار، ثانی کے معنی دوسرا، الف دوسرا، یعنی الف ثانی کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے 1000 سال گزرنے کے بعد دوسرے 1000 سال کے شروع میں آپ پیدا ہوئے، اور مجدد کا مطلب ہے دین کی تجدید کرنے والا، یعنی دین اسلام کے اندر جو بدعات و خرافات شامل کر دی گئی تھیں ان کو الگ کر کے دین کو صحیح معنی میں قرآن و حدیث کے مطابق بیان کر کے اس کو رواج دینے والا۔ بس آپ نے ایسا ہی کیا۔ آپ اللہ کے عاشق تھے، آپ اللہ کے دیوانے تھے، جن کو اللہ نے اپنی یاد میں درد بھرا دل نصیب فرمایا تھا، اور جن سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی سے عمل کرنے والے تھے، یہاں تک کہ آپ نے تمام سلسلوں کی اصلاح فرمائی۔ تمام سلسلوں کے اندر کافی بدعات پیدا ہو چکی تھی، رسومات ہو چکی تھی، راہ حق پر آپ نے سختی سے عمل کیا اور دوسروں کو کرایا۔ میرا عزیز، مجدد صاحب اگر نہ ہوتے تو پتہ نہیں ہم کہاں ہوتے اور کیا ہوتے۔ اکبر بادشاہ نے جو نیا دین نکال لیا تھا، جس کا نام دین الہی رکھا تھا، جس میں ہفتے میں صرف ایک بار نماز پڑھا کرتے تھے، گائے کے گوشت پر پابندی، تعظیمی سجدہ لازم قرار دے دیا تھا، جبکہ سجدہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے ہرگز نہیں۔ امت محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے۔ مجدد صاحب علیہ الرحمہ نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور جم کر اس بددینی کو ختم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اگر مجدد صاحب علیہ الرحمہ کو پیدا نہ کرتا تو پتہ نہیں ہم سب کس دائرے میں کہاں اور کیسے ہوتے، کس کی پوجا کرنے والے ہوتے۔ اس محبوب حقیقی کے قربان جائیے کہ اس نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرمایا، اور مجدد صاحب رحمہ اللہ سے خداوند قدوس نے وہ کام لیے جو کام حضرات انبیاء اعظام علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے لیے تھے۔ نبیوں نے بادشاہوں سے مقابلے کیے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ظالم بادشاہ سے مقابلہ کیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جابر بادشاہ سے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ اکثر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے ظالم جابر حکمرانوں سے مقابلے کیے۔ ادھر مجدد صاحب علیہ الرحمہ نے ایک بادشاہ سے مقابلہ کیا جو ہندوستان کا بربریت والا بادشاہ کہلاتا تھا۔ اکبر بادشاہ کا آپ نے مقابلہ کیا، اس کی تکلیفیں برداشت کی، گوالیر کی جیل میں آپ کو بند کر دیا گیا۔ جیل میں بھی آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی زندگی پر نظر ڈال کر جب لوگوں نے دیکھا، مسلم اور غیر مسلم سب ایمان لے آئے۔ آپ کے دست حق پرست پر بیعت ہو گئے، گوالیر کی پوری جیل تائب ہو گئی۔ آپ کے حسن اخلاق اور حسن ظن کا اثر یہ ہوا کہ لوگ آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہونے لگے اور بددینی سے توبہ کرنے لگے۔ حاسدین نے جب یہ دیکھا کہ یہاں بھی انہوں نے اپنا سکہ جما لیا، اپنے ماننے والے پیدا کر لیے، تو انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ اس کو جیل سے نکالا جائے اور اس کو جہاد میں بھیجا جائے، جنگ میں لشکر کے ساتھ کہیں جائے گا، لڑائی میں کسی نہ کسی کی تلوار سے مارا جائے گا، شہید ہو جائے گا، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے آپ کو لشکر کے ساتھ رکھنا اور لڑائیوں میں آپ کو بھیجنا شروع کر دیا۔
بہرحال حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے بڑی شان و شوکت سے نوازا تھا۔ آپ غالب ہوئے اور اکبر بادشاہ کا چلایا ہوا نام نہاد گمراہی والا دین الہی اپنی موت مر گیا، اور دین حق دین اسلام حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا سچا اور حق دین چاند اور سورج سے بھی زیادہ روشن طریقے پر واضح اور جاری و ساری ہو گیا۔ یہاں تک کہ اس دور کے عظیم اور مشہور مؤرخ ملا حسن بدایونی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ اکبر بھی آخری وقت میں تائب ہو گیا تھا، اپنی اس گمراہی سے توبہ کر کے اسلام کو حق اور سچ مان کر دنیا سے رخصت ہوا۔ اس کے بعد سے سلاطین مغلیہ آپ کے حلقہ ارادت سے وابستہ ہو گئے۔ یہاں پر مجھے آپ کی چند باتیں یاد رہی ہیں جن سے آپ کے تعلق طہارت اور تصرف کا معاملہ کھل کر سامنے آتا ہے۔ جب آپ لشکر کے ساتھ تھے اس وقت کی بات کہ ایک بار مغربی یوپی کے قریب فوج کا بڑا پڑاؤ تھا۔ وہاں کا پانی پینے کے اعتبار سے کچھ عمدہ نہیں تھا، وہاں کا پانی تھوڑا کچا تھا۔ آپ کا ایک مرید جو آپ کا دیوانہ تھا اس نے سوچا کہ میرے حضرت یہاں کا ایسا پانی پیئیں گے یہ تو مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ وہ رات کو اٹھا اور کتنے ہی کلومیٹر کا پیدل سفر کر کے گنگا پر پہنچا اور گنگا کے پانی کا ایک گھڑا بھر کر لایا اور حضرت کے سامنے پیش کر دیا اور کہا کہ حضرت یہاں کا پانی اچھا نہیں ہے، بدبو سی آتی ہے، آپ بیمار ہو جائیں گے، میں یہ پانی آپ کے لیے گنگا میں سے لایا ہوں۔ گنگا پڑاؤ سے کتنے ہی کلومیٹر دور تھی، مگر وہ مرید بیچارہ عقیدت میں رات کے وقت پیدل سفر کر کے گیا اور پیدل ہی آیا۔ مگر جب اس نے خدمت اقدس میں پیش کر کے درخواست کی کہ حضرت یہ گنگا کا پانی پی لیں، تو حضرت مجدد صاحب علی الرحمہ نے کیا کہا کہ گنگا کا پانی ہم نہیں پئیں گے، اس کو صرف استنجے کے کام میں لاؤ۔ مرید نے عرض کیا کہ حضرت کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ غیر لوگ گنگا کو پوجتے ہیں، اس کا پینا ہمارے لیے جائز نہیں، کیونکہ جس چیز کو پوجا جائے اس کو استعمال کرنا جائز نہیں۔ اللہ اکبر! کیسا تقویٰ تھا، کیسا سنت پر عمل تھا، کیسا عزیمت پر عمل تھا۔ میرے عزیزو سبق حاصل کرو، آپ کے عمل سے یاد رکھو بغیر تقوی کے اختیار کیے ہوئے انسان اللہ رب العزت تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ آج انسان کہیں بھی چلا جاتا ہے، چک چک بک بک کر کے کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، اپنے کو ہلاک کر دیتا ہے، پھر کہتا ہے میں تو مومن ہوں، پھر کہتا ہے میں تو بہت بڑا قطب اور ابدال ہوں۔ ابھی بیڑی پی رہا ہے، ابھی تسبیح پڑھنے لگا، ابھی کسی شادی پارٹی یا ہوٹل اور راستوں میں کھڑا کھا رہا ہے، پی رہا ہے، پھر تجھ کو ایمان کی حلاوت اور تعلق مع اللہ، حب رسول اللہ اور عشق خدا کیسے حاصل ہو جائے؟ حضرت مجدد صاحب علیہ الرحمہ کے ایک بیٹے تھے محمد صادق علیہ الرحمہ، کل 14 سال کی عمر تھی۔ اس 14 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے وہ کمالات عطا کیے تھے کہ کہہ دیتے تھے کہ کل ایسا ہوگا، پرسوں ایسا ہوگا، اور وہ ہو جاتا تھا۔ حضرت مجدد صاحب علیہ الرحمہ اس بات سے ناراض ہوتے تھے۔ ولایت میں یہ بات سامنے آتی ہے، دنیا والوں کی نظر کہاں کام کرتی ہے، لیکن ولی کی نظر بہت دور تک کام کرنے لگتی ہے۔ یہاں 2-3 گہرے راز نکلتے ہیں، مگر میں ان کو نہیں کہنا چاہتا۔ مختصر سی بات یہ ہے کہ اللہ نے 14 سال کی عمر میں ایسی چیزوں سے ان کو نوازا تھا کہ بہت سے ولی اللہ بڑھاپے تک محنت کر کے بھی وہ چیزیں حاصل نہیں کر پائے۔ کہہ دیتے تھے کل تیرے ساتھ ایسا ہوگا، کل فلاں جگہ ایسا ہونے والا ہے، پرسوں فلاں جگہ ایسا ہونے والا ہے۔ تحقیق کرتے تھے تو وہی ہوتا تھا۔ حضرت اس سے بیزار ہوتے تھے۔ آپ نے اپنے شیخ و مرشد خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس بات کی شکایت کی کہ حضرت فرزند محمد صادق کی یہ کیفیت ہے، عوام سے زیادہ تعلق نہیں رکھتا ہے، تنہائی اور خلوت میں رہتا ہے، اور جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے، فالتو بولتا بھی نہیں ہے، لیکن جو بولتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ میں اس چیز سے بیزار ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت خواجہ صاحب علیہ الرحمہ نے کہا کہ اس کو 3 دن بازار سے ہوٹل سے کھانا منگا کر اس کو کھلا دو۔ میرے عزیز، حضرت نے ایسا ہی کیا، 3 دن بازار سے منگا کر ان کو کھانا کھلایا دیا۔ وہ ساری کیفیت اور چیزیں ختم ہو گئیں۔
یہاں پر مقصد جو تھا وہ اصلاح کرنا تھا۔ اب ہم اپنے اوپر غور کریں کہ آج ہم اتنے دھندلے ہو چکے ہیں کہ کسی بھی چیز کا اثر ہمارے سامنے نظر نہیں آتا۔ یہ ساری باتیں جو آتی ہیں، روشنی جو پیدا ہوتی ہے، یہ تقوی اور پرہیزگاری سے پیدا ہوتی ہے۔ بہرحال آدمی ولی اللہ بنتا ہے، ولی بنتا ہے، خدا دوست بنتا ہے، تو یوں ہی نہیں بن جاتا ہے کہ خواہ مخواہ کوئی بھی دعویٰ کر دے کہ اللہ میں تیرا دوست ہوں اور تو میرا دوست یا میں خدا دوست ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ چیز تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع سے نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ کہا جی۔ تو فرمایا کہ فقر کی چادر اوڑھنے کے لیے تیار ہو جا۔ کیا کہ ارے ایک وقت تو تیرے پاس ہوگا اور ایک وقت نہیں ہوگا۔ پھر ایک دوسرا شخص آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ سے محبت۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے محبت ہے؟ کہا کہ جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو بلاؤں کی چادر اوڑھنے کے لیے تیار ہو جا۔ تیرے اوپر بلائیں آئیں گی، بلاؤں سے تو آزمایا جائے گا کہ تو ثابت قدم رہتا ہے یا نہیں۔ تجھ کو فاقوں سے اور پیچیدہ حالات سے گھیرا جائے گا کہ تیرے پاس کبھی ہے اور کبھی نہیں ہے۔ تجھ کو دیکھا جائے گا کہ تو ثابت قدم ہے یا نہیں ہے۔ اگر تیرے اندر ثابت قدمی پائی گئی تب کہیں جا کر تجھ کو یہ چیزیں نصیب ہو پائیں گی۔ میرے عزیزوں، شروع میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، ان سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ مومن جب اللہ کے راستے میں آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، اپنے غیر ہو جاتے ہیں، دوست دشمن ہو جاتے ہیں، ساتھی چھوٹ جاتے ہیں، اپنے پرائے ہو جاتے ہیں، حالات سے مجبور ہونا پڑتا ہے، بعد میں جو ثابت قدم رہتا ہے اپنے محبوب کی محبت میں جمع رہتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت انہی دوستوں، احبابوں کو، انہی ملنے والوں کو جو مخالف ہو گئے تھے اب دوسرے دائرے میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کو اس کے سامنے اس حیثیت سے لا کھڑا کرتا ہے۔ کس حیثیت سے؟ کہ پہلے وہ ساتھی تھے، اب وہ مرید بن کر آتے ہیں، اب وہ چیلے بن کر آتے ہیں، اب وہ شاگرد بن کر آتے ہیں، اب وہ خادم بن کر آتے ہیں، اب وہ معاون و مددگار کی حیثیت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میرے بندے تو کھاتا نہیں تھا، اب کھا۔ میرے بندے لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے اور ہم تجھ سے پیار کرتے تھے، آج ہمارے پیار کی نظر دیکھ کہ ساری چیزیں، سارے مخالف تیری محبت اور تیری خدمت گزاری کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کا ولی، خدا دوست وہی انسان بنتا ہے جس کو اللہ رب العزت دیکھ لیتا ہے کہ یہ ثابت قدم ہے، یہ میری محبت میں جمع ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ اس کی زندگی میں مضبوطی سے عملی طور پر جڑ پکڑ چکا ہے۔ بس اسی کو اپنی محبت عطا فرماتا ہے، بس اسی کو اپنی محبت عطا فرماتا ہے اور اپنی ولایت و عاشقی سے نوازتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی بھی انسان ولی نہیں بن سکتا، قطب نہیں بن سکتا۔ ایسے ہی جو شخص دین کے ایک پہلو کی موافقت کرے اور دوسرے پہلو کی مخالفت کرے وہ بھی ولی نہیں بن سکتا۔ جب تک دین کے سارے پہلوؤں کو مضبوطی سے نہیں پکڑے گا تب تک کامیاب نہیں ہوگا۔ چاہے مسجد کا ہو، چاہے مدرسوں کا ہو، چاہے تبلیغ کا ہو، چاہے خانقاہ کا ہو، یہ سارے کے سارے پہلو زندگی میں آنے چاہیے۔ ایک توے کی روٹی ہو کر نہیں رہنا چاہیے۔ ہم تبلیغی بھی ہیں، ہم خانقاہی بھی ہیں، ہم مدرسے والے بھی ہیں، ہم دین اسلام کے ہر شعبے والے ہیں۔ غور کیجیے، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب علیہ رحمہ کا بھی کوئی مرشد تھا یا نہیں؟ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی علیہ رحمہ کا بھی کوئی مرشد تھا یا نہیں؟ یہ سب حضرات مدرسے والے بھی تھے، خانقاہ والے بھی تھے، تبلیغ والے بھی تھے۔ مرشد کا ہونا کوئی نئی چیز نہیں ہے، سبھی بزرگوں کے مرشد ہوئے اور مشائخ ہوئے ہیں۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے شیخ و مرشد
حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں تصوف کا کام بھی ہوتا تھا، اصحاب صفہ کا کام بھی ہوتا تھا، تبلیغ کا کام بھی ہوتا تھا، سارے کام وہاں پر ہوتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین تعلیم بھی حاصل کرتے تھے، تبلیغ میں بھی جاتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین ذکر و فکر میں بھی بیٹھتے تھے۔ تو میرے عزیزوں، انہی اکابر و اسلاف و اکرام رحمہ اللہ علی مجمعین میں سے ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ حضرت مجدد الفسانی قدس اللہ سرہ ہوئے ہیں، جن کے حلقے میں ہم شمار ہیں۔ پنجاب کے مشہور شہر سرہند شریف میں آرام فرما ہے۔ آپ کا فیض صرف پنجاب یا ہندوستان ہی میں نہیں، پوری دنیا میں آپ کا فیض پھیلا ہوا ہے۔ 1000 خلفاء آپ کے ایسے ہوئے ہیں جو باہر ودیشوں میں پھیلے اور انہوں نے وہاں جا کر اصلاحیں کی، وہاں پر جا کر تبلیغ و تعلیم کا کام کیا، خانقاہوں کا کام کیا، وہاں پر دین کی اشاعت کی۔ وہ اللہ کے دیوانے باہر ملکوں تک میں پھیل گئے اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھیلایا۔ میرے عزیزوں، اللہ رب العزت کا جو دیوانہ بنتا ہے، اللہ کا جو عاشق بنتا ہے، تو میرے عزیزوں، عاشق و معشوق اور محبوب و مطلوب کا راز بڑا گہرا ہوتا ہے، کسی کو اس راز پر اطلاع نہیں ہوتی۔ میان عاشق و معشوق رمز یست، کرامن کاتبین راہم خبر نیست، کہ عاشق و معشوق کے درمیان ایسا راز ہوتا ہے کہ جس کے کرامن کاتبین کو یہ خبر نہیں ہوتی۔ عاشق نہ تو معشوق کو ناراض دیکھنا چاہتا ہے، نہ معشوق عاشق کی بات کا گرانا پسند کرتا ہے۔ اگر کسی کو اپنی بیوی ہی سے پیار ہو اور شوہر اپنی بیوی کا دیوانہ ہے اور بیوی اس کی دیوانی ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے بے چین ہوں گے، بیوی شوہر کے لیے اور شوہر بیوی کے لیے بے چین ہو جائیں گے۔ کروڑوں روپے کی فیکٹری چھوڑ کر اپنی بیوی کو گاڑی میں ڈال کر لے جائے گا۔ ہاں، عاشق و معشوق کا راز بڑا گہرا ہوتا ہے۔ عاشق نہ معشوق کی بات کو ٹالتا ہے، نہ معشوق عاشق کی بات کو ٹالتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے، اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے، کیونکہ ان کا تعلق ہی اللہ رب العزت سے ایسا شدید ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی قسم کو واپس نہیں کرتا ہے بلکہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی نور اللہ مرقدہ انہی بڑے لوگوں میں سے ہیں جن کی بات کو اللہ پورا کر دیتا ہے۔ ان کے ایک دو واقعے میں بتلاتا ہوں، کیونکہ اس وقت ان کے دن چل رہے ہیں، ان کے نسبی حلقے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بڑا فیض ہے اور پوری دنیا میں فیض ہے۔ ایک شخص تھا بصرے کا رہنے والا۔ بصرہ عراق میں ایک شہر جہاں کی حضرت رابعہ بصریہ علیہ الرحمہ ہیں ہوئی ہیں۔ اسی شہر بصرہ کا وہ شخص رہنے والا تھا، اپنے وطن میں روزی روٹی سے تنگ تھا، بڑا پریشان حال تھا۔ وہاں سے قافلہ تجارت کے لیے ہندوستان آ رہا تھا۔ پہلے دور میں قافلے چلا کرتے تھے، سالوں سال اونٹوں اور گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، سالوں سال چلا کرتے تھے۔ آنے جانے میں بہت لمبا وقت خرچ ہوتا تھا۔ سالوں سال کسی جگہ پر پڑاؤ ڈال کر خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے قافلے بڑے قافلوں کی انتظار میں راستوں میں رکے رہتے تھے، کیونکہ اس دور کے اندر لٹیرے بہت ہوتے تھے جو قافلوں کو لوٹ لیتے تھے۔ اس نے چھوٹے بڑے قافلے سب مل کر اکثر ساتھ سفر کیا کرتے تھے۔ تو ایسا ہی تجارتی قافلہ بصرہ سے ہند آ رہا تھا۔ اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ میری پیاری بیوی، میں یہاں پر روزی روٹی سے بڑا تنگ ہوں، بڑا پریشان حال ہوں، یہاں پر روزی روٹی کے حالات میرے نہیں بن پاتے ہیں، بچوں کا گزر میں نہیں کر پاتا ہوں۔ ایک قافلہ ہند جا رہا ہے، میں اس کے ساتھ جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کوئی فراخی کی شکل پیدا فرما دے۔ تو میری ایک بات یاد رکھ لینا کہ میں 8 یا 10 سال کی قید تجھے لگاتا ہوں۔ اگر میں اتنے سال میں آ گیا، مثلا اگر میں 10 سال میں آ گیا تو ٹھیک، اور اگر میں 10 سال میں نہیں آیا تو تجھ کو میری طرف سے طلاق ہے، تو اپنا نکاح کسی سے کر لینا۔ میرے عزیزوں، پہلے دور میں ٹیلی فون اور موبائل نہیں تھے۔ آج تو ایک کے پاس دو تین موبائل رکھیں۔ خط و کتابت اور ڈاکخانوں کے مسئلے بھی ایسے نہیں تھے۔ آج تو تیز رفتار سواریاں اور فیکس انٹرنیٹ موجود ہیں کہ منٹ میں ادھر سے ادھر خط نہیں پہنچ گیا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط و کتابت کے ذرائع یعنی ڈاک خانے کی سہولت ایجاد تو کر دی تھی، مگر میرے عزیزوں آج کی طرح تیز رفتاری کا معاملہ پھر بھی نہیں ہے۔ پہلے بادشاہوں کا خط لے کر بھی کوئی قاصد ہی جاتا تھا، قاصد ہی جواب لے کر بھی آتا تھا۔ ایسا مسئلہ بھی نہیں تھا کہ کسی ذریعے سے سال 2 سال میں پتہ چل جائے، اس لیے لوگ اندازہ ہی بتلا دیا کرتے تھے کہ اتنے وقت اور ٹائم تک یہ کام ہوگا۔ تو اس شخص نے بھی 10 سال کی قید لگا دی اور کہا کہ اگر میں اتنے وقت تک آ گیا تو ٹھیک، نہیں آیا تو تجھ کو طلاق ہے، تو اپنا نکاح کر لینا۔ اور یہ کہہ کر وہ غریب الوطن قافلے کے ساتھ ہندوستان آ گیا۔ ہند میں آ کر وہ قافلہ اپنی تجارت میں لگ گیا، وہ بیچارہ اپنی روزی روٹی کی تلاش میں لگ گیا۔ اس غریب کا کوئی کافی وقت یہاں بھی پریشانیوں میں گزر گیا، روزی کا کوئی ذریعہ جلدی سے اس کو نہ مل سکا۔ کافی دوڑ دھوپ کے اور کافی دنوں کے بعد مغلوں کے دربار میں اس کو نوکری ملی۔ اس وقت مغلوں کا دور تھا، یہاں تک کہ وہ قافلہ واپس جانے لگا تو اس نے شاہی دربار سے چھٹی لینی چاہیے، مگر اس کو چھٹی نہ مل سکی۔ وہ قافلہ واپس چلا گیا اور وہ بیچارہ غریب نہ جا سکا۔ اس کو اپنی بیوی سے کیا ہوا وعدہ یاد تھا، جس کو یاد کر کے وہ بڑا پریشان تھا۔ وقت قریب سے قریب تر آتا گیا اور جانے کی کوئی شکل نہ نکل سکی۔ بیچارہ بڑا پریشان، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں آنسو رہنے لگے، ہر وقت غمگین رہنے لگا۔ ایک اس کا خاص ملنے والا تھا، اس نے کہا بھائی کیا بات، میں پہلے تجھ کو بہت خوش دیکھتا تھا، مگر اب میں کچھ دنوں سے تم کو دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری آنکھ کا آنسو نہیں ٹوٹتا ہے، کیا بات ہے، تم کیوں پریشان، کیوں غمگین رہتے ہو؟ کہنے لگا مت پوچھو۔ دوست نے کہا کہ کم سے کم اپنے دل کی بات بتلاؤ تو صحیح۔ غریب الوطن نے کہا کہ جب میں اپنے وطن سے آیا تھا تو اپنی بیوی سے یہ کہہ کر آیا تھا، اب وہ قافلہ بھی چلا گیا اور وقت بھی قریب آ چکا ہے، مجھ کو شاہی دربار سے چھٹی نہ مل سکی اور میرے وعدے کے مطابق پہنچنا ناممکن ہے، کیونکہ اس دور میں پہنچنا بھی کوئی معمولی بات نہیں تھی، سالوں میں پہنچتے تھے۔ پیدل کے اونٹ اور گھوڑوں کے سفر تھے، اس دور میں اونٹ گھوڑے ایسے تھے جیسے آج ماروتی اور انڈیکا وغیرہ گاڑی۔ اس زمانے میں اگر کسی کے پاس گھوڑا تھا تو سمجھتے تھے کہ بہت بڑا آدمی، جیسے کہ آج کے دور میں جس شخص کے پاس اچھی قسم کی گاڑیاں اسٹیم وغیرہ ہوتی ہیں تو سمجھتے ہیں کہ بڑا آدمی، تو ایسا ہی اس کو سمجھتے تھے کہ اس کے پاس اونٹ ہے، اس کے پاس گھوڑا ہے۔ اس بیچارے غریب الوطن کے پاس کہاں گھوڑا تھا، کہاں اونٹ تھا، وہ تو مزدور آدمی تھا۔ کہا کہ میں نے چھٹی لینی چاہیے مگر چھٹی نہ ملی اور قید کا وقت قریب آ گیا ہے، اب میری بیوی میرے نکاح سے خارج ہو جائے گی، میں اس لیے غمگین رہتا ہوں، مجبور ہوں، کیا کروں؟ اس ملنے والے نے کہا کہ تم ایک کام کر لو۔ کہا کہ تم سرہند چلے جاؤ، وہاں جا کر حضرت مجدد صاحب علیہ رحمہ سے ملو۔ کہنے لگا کہ بھائی اب میں ان سے مل کر کیا کروں گا، اب تو اتنا وقت بھی باقی نہیں رہا کہ میں اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ دوست نے کہا کہ نہیں، پھر بھی تم جا کر حضرت سے ملاقات کر لو اور اپنا حال حضرت سے کہو۔ اس وقت حضرت کا ہاتھ مغل خاندان پر رکھا ہوا تھا، سب آپ کے مریدین تھے، سب آپ کے ہاتھ کے نیچے تھے۔ مغل دربار نے 32 ایکڑ زمین حضرت کی خانقاہ کے نام کر دی تھی۔ وہ بیچارہ دہلی سے سرہند کے لیے چل دیا۔ اس وقت یہ روڈ نہیں تھا، بائی پاس کے ون وے نہیں تھا کہ ایک طرف سے آنے کا اور ایک طرف سے جانے کا، نہ کہیں رکنا نہ کہیں سٹاپ لینا، بھاگے چلے جاؤ، نہ دھول مٹی نہ ریت، صاف ستھرا بہترین روڈ۔ اس وقت میں تو میرے عزیزوں کچا راستہ تھا، دھول مٹی کا راستہ تھا، یہ تو ون وے بھی ابھی بنا ہے، ہمارے تمہارے سامنے ہیں، ورنہ اس سے پہلے کچی سڑک تھی، ایک ایرا ہی راستہ تھا، ہم اس راستے سے بہت چلے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے پہلے بہت چھوٹی سی سڑک تھی اور اس سے بھی پہلے تو اور زیادہ کچا ہوگا اور دھول مٹی کا راستہ ہوگا۔ وہ غریب الوطن دہلی سے پیدل سفر کر کے 1 2 3 دن میں سرہند آیا۔ اس وقت کہاں گاڑیاں تھیں، وہ غریب مغرب و عشاء کے درمیان حضرت کی خدمت میں پہنچا۔ میرے عزیزوں اس وقت کہاں بجلی تھی، آج بجلی جل رہی ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، خوب روشنی ہو رہی ہے۔ اس دور میں کہاں ایسا تھا، اس دور میں دیسی تیل کے چراغ جلائے جاتے تھے۔ حضرت مجدد صاحب علیہ رحمہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، دیسی تیل کا چراغ جل رہا تھا۔ اس نے خانقاہ کے دروازے میں پہنچ کر سلام کیا، حضرت نے سلام کا جواب دیا اور نظر اٹھا کر دیکھا اور پوچھا کہ بھائی کون ہو، کیا بات؟ اس نے کہا کہ حضرت ایک غریب الوطن ہے، پریشان حال ہے۔ اس نے اپنی کہانی سنائی
اس نے اپنی کہانی سنائی کہ حضرت میں بصرہ کا رہنے والا ہوں، وہاں میں روزی روٹی سے تنگ تھا، ایک قافلے کے ساتھ کمانے کے لیے آ گیا، قافلہ چلا گیا لیکن مجھے چھٹی نہ مل سکی۔ میں اپنی بیوی کو یہ شرط لگا کر آیا تھا، اب وہ وقت بالکل قریب آ چکا ہے کہ جب میری بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی اور میری بیوی مجھ پر حرام ہو جائے گی، میں پریشان ہوں، میرے اوپر نظر کرم فرمائے۔ حضرت نے فرمایا کہ تجھ کو شاہی دربار سے چھٹی دلوا دوں۔ کہا کہ حضرت اگر چھٹی مل بھی جائے گی پھر بھی اب بات نہیں بن پائے گی۔ حضرت اپنے مطالعے مشغول ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر اس نے کہا کہ حضرت میں بڑا پریشان ہوں۔ حضرت نے کہا کہ شاہی دربار سے کسی گھوڑے یا اونٹ کا انتظام کرا دو۔ کہنے لگا کہ حضرت اب اتنی تاخیر ہو چکی ہے کہ تیز رفتار کے گھوڑے سے بھی نہیں پہنچ پاؤں گا، ایک دو دن کل رہ گئے۔ حضرت پھر مطالعے میں لگ گئے۔ تیسری بار اس نے پھر کہا کہ حضرت میں بڑا پریشان ہوں۔ حضرت نے کتاب اس انداز سے بند فرمائی کہ چراغ بجھ گئے اور اس سے فرمایا کہ اچھا چراغ جلاؤ۔ اس نے چراغ جلایا تو بصرہ کے اندر اپنے گھر کا چراغ جلا رہا تھا۔ نہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے، نہ سر ہند ہے، نہ کوئی چیز ہے، بلکہ اس کی بیوی اور اس کا گھر ہے، اپنے گھر کا چراغ جلا رہا ہے۔ اللہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ایسا تھا، اللہ کے ایسے دیوانے تھے، اللہ کے ایسے عاشق تھے، ایسی ہستی تھی۔ حضرت مجدد صاحب ثانیہ علیہ رحمہ کی عاشق و معشوق کا تعلق بڑا گہرا ہوتا ہے۔ اللہ سے آپ کا تعلق ایسا تھا، اللہ کے ایسے دیوانے تھے، اللہ کے ایسے عاشق تھے، ایسی ہستی تھی۔ حضرت مجدد صاحب ثانیہ علیہ رحمہ کہ عاشق و معشوق کا تعلق بڑا گہرا ہوتا ہے۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ عاشق و معشوق کا راز بڑا گہرا ہوتا ہے۔ عاشق اگر اپنے معشوق سے کچھ کہہ دے تو اس کو وہ بات ماننی پڑتی ہے۔ وہ بیچارہ کیا تھا، دیکھتا ہے کہ اپنے گھر پہنچ گیا ہے اور گھر کا چراغ جلا رہا ہے۔ یہ حضرت کی توجہات تھی، سچ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور اللہ کا وہی ہوتا ہے جو اللہ کو سچے دل سے چاہتا ہے۔ حضرت مجدد صاحب علیہ رحمہ کی ایک اور بات، آپ کا ایک مرید تھا، حج کے لیے جانے لگا، حضرت کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت حج کا ارادہ ہے، دعا کر دیجیے۔ حضرت نے دعا فرمائی کہ اللہ تمہارا سفر آسان فرمائے اور حج مقبول عطا فرمائے۔ حضرت کی خدمت سے واپس آ کر حج کی تیاری کر لی۔ اس کا ایک دوست تھا، اس نے چمڑے کا ایک ڈول بنایا تھا اور رنگ برنگے دھاگوں کی ایک رسی بٹی تھی، کیونکہ پہلے دور میں نل اور ٹنکی نہیں تھی، آج کی طرح نہیں تھا کہ ٹنکی اینٹھو اور پانی نکلنے لگے۔ پہلے دور میں کہیں کہیں پانی ہوتا تھا، کہیں کہیں کنویں ہوتے تھے، اس لیے اکثر مسافر پانی کا ڈول اور رسی ساتھ رکھتے تھے جن سے پانی کھینچ کر پی لیا کرتے تھے۔ اس دور میں ڈول اور رسیاں بنانے کا بڑا شوق تھا۔ اس دوست نے چمڑے کا خوبصورت ہلکا پھلکا ڈول اور رنگ برنگے دھاگوں کی بہترین رسی بنائی تھی جو سفر کے لیے ہلکا اور خوبصورت تھا۔ اس نے اپنے دوست سے کہا کہ بھائی تمہارا ڈول اور رسی بڑا اچھا ہے، میں حج کے لیے جا رہا ہوں، مجھے دے دو۔ اس دور میں حاجیوں کی بڑی قدر تھی کہ بھائی حاجی ہے، فلاں جگہ سے حاجی حج کے لیے گیا ہے، لوگ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور واقعی حج ہے بھی اتنا بڑا عمل کہ جس کی قدر کرنی چاہیے۔ آج کے دور میں تو کوئی قیمت ہی نہیں سمجھتے ہیں، اور یہ بات بھی ہے کہ پہلے حاجیوں کی طرح آج کے حاجی کم نظر آتے ہیں۔ تو اس کے دوست نے کہا کہ بھائی لے جاؤ، مگر ایک بات یاد رکھنا، میں نے اس کو بڑے پیار سے بنایا ہے، ذرا اس کو احتیاط سے رکھنا، جس چیز سے پیار ہوتا ہے اس کے متعلق کہہ ہی دیتے ہیں۔ اس بیچارے نے بنانے کے بعد ابھی استعمال بھی نہیں کیا تھا، اس لیے اور بھی اس کا کہنا صحیح تھا۔ خیر اس نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، اور لے کر چلا گیا۔ مکہ معظمہ پہنچنے کے بعد جب اس نے آب زمزم کے کنویں سے پانی کھینچنے کے لیے ڈول ڈالا تو پہلی ہی بار میں رسی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ ڈول اور رسی کنویں میں گر گئے۔ اس وقت پانی ہاتھ ہی سے کھینچا جاتا تھا، اس وقت یہ انتظام نہیں تھا کہ آج جیسے پانی بجلی اور پمپ کے ذریعے باہر آرام سے خود بخود آ رہا ہے۔ چنانچہ پہلی ہی بار میں ڈول کنویں میں گر گیا۔
اس بیچارے نے کئی بار کانٹا ڈالا مگر وہ ڈول نہیں نکل پایا، جب تک وہاں رہا کانٹے ڈال کر دیکھتا رہا اور تو نکل آتے تھے مگر وہ ڈول اور رسی نہیں نکل پائے۔ غرض حج کو پورا کر کے بڑا مایوس گھر واپس آیا۔ سب سے پہلے حضرت مجدد صاحب علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضری دی اور حضرت سے ملاقات کی۔ حضرت نے فرمایا کہ بیٹا حج صحیح کیا؟ کہا کہ جی حضرت، اللہ نے سب کچھ ٹھیک ٹھاک کروا دیا، کوئی تکلیف بھی نہیں رہی، بس ایک الجھن رہی۔ حضرت نے کہا کہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ میرا ایک دوست تھا، اس نے ایک ڈول اور رسی بڑے پیار سے بنائی تھی، ابھی اس نے اس کو استعمال بھی نہیں کیا تھا، بڑے شوق سے اس نے بنایا تھا، میں اس کو مانگ کر اپنی ضرورت کے لیے لے گیا تھا، جب میں نے آب زمزم کے کنویں میں اس کو ڈالا تو میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، میں نے کافی بار کانٹے ڈالے مگر وہ نہیں ملا۔ حضرت نے کہا کہ نہیں ملا؟ کہ جی حضرت نہیں ملا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ باہر جو کانٹا رکھا ہوا ہے ذرا اس کو ہمارے اس کنویں میں ڈال کر دیکھو۔ وہ بھی سچا تھا، وہ اٹھا، وہ بھی سچا تھا، وہ بھی مرید سچا تھا، متعلق سچا تھا، وہ اٹھا اور کانٹا اٹھا کر حضرت کے کنویں میں ڈال دیا۔ دیکھتا کیا ہے کہ پہلی ہی بار میں وہی ڈول اور رسی نکلے ہوئے آ رہے ہیں، لے کر حضرت کے پاس آیا کہ حضرت مل گیا۔ فرمایا کہ جاؤ اپنے دوست کو دے دو۔ یہ کیا تھا؟ یہ حضرت کا کشف اور کرامت تھی۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ آب زمزم کا کنواں آپ کے اس کنویں سے ملا ہوا ہے، یہ سمجھنا غلط، یہ خیال غلط، یہ تو حضرت کا ایک تصرف تھا، ایک کرامت تھی۔ سمجھ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے جو عاشق ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے جو دیوانے ہوتے ہیں، ان کا راز بڑا گہرا ہوتا ہے۔ تو اس علاقے کے اندر حضرت مجدد الفسانی نور اللہ مرقدہ ایک ایسی ہستی ہوئی ہیں جو دنیا میں بے نظیر مانی جاتی ہیں۔ مجدد دنیا میں کتنے آئے؟ بہت سے مجدد آئے، مگر ان میں 3 مجدد سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں، یا یوں کہو کہ اصل کے اعتبار سے دنیا میں 3 ہی مجدد ہیں۔ سب سے پہلے مجدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بھی تھے، مجدد بھی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے دین کے مجدد تھے۔ ملت ابراہیمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح معنی میں نکھار کر پیش فرمایا، اور مزید احکامات خداوندی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی علیہ السلام کے مجدد بھی تھے۔ دوسرے مجدد حضرت مجدد ثانی شیخ احمد فاروقی نقشبندی سرہندی قدس اللہ سرہ تھے، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کو نکھار کر صحیح طریقے سے پیش کیا اور دین محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی تجدید فرمائی۔ تیسرے مجدد حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، جو مجدد بن کر اتریں گے، نبی بن کر نہیں۔ اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، کسی کو قیامت تک نبوت نہیں ملے گی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول، نبی اور پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نبی تو ہوں گے مگر بحیثیت مجدد کے اتریں گے، اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، نہ اپنی شریعت کی دعوت دیں گے، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور دین محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام پر ہی عامل ہوں گے، اسی کی تجدید فرمائیں گے اور اسی شریعت کی دعوت اور اسی کا نفاذ دنیا میں کریں گے۔ تو میرے عزیزوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 سال کے بعد اللہ نے حضرت مجدد ثانی علیہ الرحمہ کو پیدا کیا۔ ایسا با کمال مجدد اللہ نے ہم کو عطا کیا، ہم سب انہی کے سلسلے کے خوشہ چین اور ان کے غلام ہیں۔ وہ مجدد اللہ کا عاشق، اللہ کا دیوانہ تھا، اور ان کی روحانی نسلوں میں بھی بہت مجدد پیدا ہوئے جو سب کے سب اللہ کے عاشق اور دیوانے ہوئے۔ تو میرے عزیزوں، یہ چیزیں نفس کی مخالفت اور شریعت مطہرہ کی مکمل طریقے سے پابندی کرنے سے ہی حاصل ہوتی ہیں۔ نفس کا پجاری اس کی بو بھی نہیں سونگتا، نفس کا پجاری اس کی بو بھی نہیں سونگ سکتا، حلاوت اور مٹھاس تو اس کو کہاں نصیب ہو سکتی ہے۔ نفس کی مثال باولے کتے کی سی ہے جو کسی گلی کوچے میں پڑا رہتا ہے
جب اس کو اس کا نفس ستاتا ہے، بھوک اور پیاس اس کو لگتی ہے، تو وہ اپنا نفس پورا کرنے کے لیے دائیں بائیں کسی بھی بستی میں جاتا ہے اور وہاں پر کسی بھی مکان کا دروازہ کھلا پا کر مکان میں داخل ہو جاتا ہے۔ مکان میں داخل ہو کر کبھی تو روٹی کی ٹوکری میں منہ ڈال دیتا ہے، کبھی پلیٹ میں منہ ڈال دیتا ہے، کبھی ہانڈی میں منہ ڈال دیتا ہے، کبھی برتنوں میں منہ ڈال دیتا ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں، کہاں منہ ڈالنا چاہیے کہاں نہیں۔ اس بدماش کو تو اپنا نفس پورا کرنا ہے، اپنا مقصد پورا کرنا ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، اس کو اس سے مطلب ہی نہیں، اس کو تو بس اپنا مقصد پورا کرنا ہے اور کچھ نہیں۔ اے میرے عزیزوں، جب بندہ مسلم ایسا ہوتا ہے کہ جو چاہتا ہے کھا لیتا ہے، جو چاہتا ہے پی لیتا ہے، جو چاہتا ہے اپنی زبان سے چک چک بک بک کر لیتا ہے، جہاں چاہتا ہے دیکھ لیتا ہے، جو چاہتا ہے کر لیتا ہے، اس کی زندگی بھی اس باولے کتے سے کم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جناب شہاب الدین صاحب تشریف لائیں۔